الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مدنی چینل پر جاری ہے۔ تفسیر صراط الجنان سے باقاعدہ ترتیب وار ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے اور 5ویں پارے کی پہلی آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، پیچھے چوتھے پارے کی آخری آیت میں ان خواتین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلات بیان فرمائی جن سے نکاح حرام ہے۔ اب یہاں یہ بھی مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاتون جس کا شوہر ہے وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کنیزوں کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ ان کے لیے جس انداز سے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے انہیں کس طرح ساتھ رکھا جاتا تھا، اس حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائیں۔ اور جنگی قیدیوں کے حوالے سے چونکہ ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ اسلام نے سکھایا ہے، تو اسی وجہ سے ان خواتین کو جو کنیزیں بن جایا کرتی تھیں ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ اور ناظرین، فی زمانہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تصور تک لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، وہ یہ کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جائے، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے، طرح طرح کی اذیتیں دینے یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی ہدایت اسلام نے کی، بلکہ فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ لے کر ہی انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی اسلام دیتا ہے۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں بتائی گئیں۔ جنگی قیدیوں کو غلام وغیرہ بنانا یہ لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ مکافات عمل کے طور پر صرف اجازت دی، کیونکہ اس دور میں جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج تھا جس کو طریقہ کار کے ساتھ بتدریج اسے ختم کیا۔ مزید اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی جو عورتیں حرام بیان ہو گئیں کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے علاوہ باقی عورتیں جائز ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ لیکن یہاں پر یاد رہے کہ مزید بھی کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کا ذکر ان آیتوں میں نہیں ہوا مگر ان سے نکاح حرام ہے۔ مزید آگے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے انہیں تلاش کرو۔ اس میں مہر کی طرف اشارہ ہے کہ عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے، اور اس نکاح سے مقصود محض نفس کی لذت وغیرہ پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول، نسل انسانی کی بقا اور اپنے نفس کو حرام چیز سے بچانا مقصد ہو۔ اس آیت میں مہر کے حوالے سے بیان ہوا تو ضمناً کچھ مہر کے
بھی مسائل سماعت فرما لیجئے کہ مہر کی کم سے کم مقدار یہ 10 درہم ہے، فقہ حنفی کے مطابق 10 درہم اس کی مقدار ہے، اور چاندی میں اگر اس کا وزن کریں تو 2 تولہ 7.5 ماشا اس کا وزن بنتا ہے، اور جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنا مقرر کریں جتنا دے سکتے ہوں۔ اسی طرح مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ شوہر عورت کو قرآن مجید یا علم دین پڑھائے گا، تو اس صورت میں یہ مہر نہیں کہلائے گا، بلکہ مہر مثل یہ واجب ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی اور نہ پوشیدہ طور پر آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست بات سب سے پہلے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنے احکام اور جو بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، وہ واضح کر دے، صاف صاف بیان فرما دے، ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ پھر مزید فرمایا کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بھی تمہیں بتا دیں۔ یعنی اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دیں، جیسا کہ پہلے لوگوں سے ان کی بہتری کی چیزیں بیان فرمائی تھی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو شرعی احکام قرآن یا حدیث میں تردید کے بغیر منقول ہوئے وہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہیں، اور جو ممانعت کے ساتھ بیان کیے گئے ان پر ہمیں عمل کرنا جائز نہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہود و نصارہ اور مجوسی بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کو حرام فرمایا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی تم پر حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح بدکاری اور گناہوں میں پڑ جاؤ اور اسلام کے سیدھے رستے سے بہت دور چلے جاؤ، تمیلوا میلا عظیما، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح برے کاموں میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے سیدھا رستہ بھی ظاہر فرما دے اور اپنی رحمت سے تم پر رجوع فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اسی لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے اور کئی جگہ رخصتیں عطا فرماتا ہے، لوگوں کی طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے اور ان کے فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ہوئی، اب مال میں تصرف کرنے کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ لو۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ باطل کا مطلب ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا، وہ طریقہ باطل طریقہ ہے، جیسے سود ہے، چوری ہے، جوا ہے، جھوٹی قسم ہے، جھوٹی وکالت ہے، خیانت ہے، اور چھینا جھپٹی کر کے ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بھیج کر لوگوں کو پریشان کر کے مال وصول کرنا، یہ بھی یقیناً اس میں داخل ہے۔ حرام کمانا اور کھانا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو نہیں مٹاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کرو، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ بن جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرا گندہ، بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم حرام غذا سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اس آیت میں مزید فرمایا گیا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو، یہ درست نہیں۔ جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، یوں ہی کسی کی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کر لینا، یہ حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ تجارت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، کتنے کمال کے اصول بیان فرمائے۔ اگر ہمارا تاجر آج کا ان اصولوں کو اپنی زندگی اور اپنی تجارت اور بزنس میں بسا لے تو کمال ہو جائے، نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ فساد ہو۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا، میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا، غور کر۔ کہنے لگا، اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو، اس سے بھی درگزر کرو۔ اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس سے بھی اللہ پاک نے معافی والا معاملہ فرمایا۔ جب بندوں کے ساتھ ہم سہولت اور آسانی کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے آسانی فرماتا ہے۔ تجارت کے کچھ آداب بھی ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم تجارت کریں تو شرعی خرابیوں سے بھی بچیں، اخلاقی خرابیوں سے بھی بچیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم تجارت کے کچھ آداب بھی آغاز میں سنیں گے، پھر انشاءاللہ مزید سلسلہ تفسیر صراط الجنان سے جاری رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔